والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على آله الأطهار وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على منكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم من يوم عداوتهم إلى اليوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات دعوات بلند پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وآلہ مولا بھائی پاک آپ سب کے رزق میں برکت اور اضافہ کرے۔ اس بارگاہ کے حالات دیکھ کے دل بہت خوش ہوا ہے۔ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور آل محمد کے گھر میں روشنی کا انتظام کرے اللہ اس کی قبر کو روشن رکھتا ہے۔ غازی عباس صاحب کو سلامت رکھے، آپ جی آباد و شاد رہیں۔ وقت اتنا سا ہے، ہمیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور واپس بھی اللہ کی طرف جانا ہے، اور اب تقاضۂ شرافت یہ ہے کہ زندگی اس طرح گزاریں جو قانون اللہ نے بنایا۔ آپ سے سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ کوئی بل پاس کروا رہا ہے، اس کو رضی اللہ کہو، اس کو رحمت اللہ کہو۔ مشترکہ سی تقریر ہے، کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں، فساد نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی، مل کے سارے شیعہ سنی امن سلوک سے رہنا ہے، اتفاق سے رہنا ہے۔ لیکن یہ بات کان کھول کر یاد رکھو، بندے آج بھی اگر بل پاس کروانے گئے ہیں تو بندوں کی اسمبلی میں گئے ہیں، یعنی بندوں کے اجتماع میں گئے ہیں کہ پاس کرو، فلاں رحمت اللہ ہے، فلاں رضی اللہ ہے۔ ان بندوں سے میں یہ پوچھتا ہوں، جب سے اللہ نے ہمارے پہلے امام کو بنایا ہے، اس پہلے امام سے لے کر آج تک شیعہ کا کوئی بچہ بھی کبھی کسی اسمبلی میں یا بندوں کے اجتماع میں گیا ہو کہ ہمارے امام غازی سلامت رکھے میں سمجھ گئے؟ وقت بڑا تھوڑا ہے، آج آپ یہ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ آپ جی آپ سلامت رہے، بس تھوڑا سا وقت ہے، آپ یہ سلامت رہے۔ کبھی کسی شیعہ کا کوئی بچہ بھی کسی اسمبلی میں گیا ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کو مانو، کیوں نہیں گیا؟ وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے امام بندے نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے۔ آپ کے کیا کہنے، شاباش یا علی امیر المومنین علیہ السلام۔ آپ آباد و شاد رہیں، سلامت رہیں۔ تقریر کافی ہے ایک ہی لفظ میں، اللہم صلی اللہ۔ باقی صاحب مولا آپ کو صحت، امام حسین کا عزت والا ذاکر۔ میرا خیال ہے کافی ہے، میں لمبی تقریر نہ کروں، ایک ہی فکرہ سمجھ گئے۔ دانا عقل مند ذہین بنے، امام حسین کی ماں تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ شیعہ کا کوئی ایک بچہ بھی، میں پھر فکرہ دہرا رہا ہوں، شیعہ کا کبھی کوئی ایک بچہ بھی کسی اسمبلی میں نہیں گیا کہ امام مہدی کو مانو۔ وہ اس لیے نہیں گیا کہ ہم قرآن کو اس طرح مانتے ہیں جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد کر چکا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قبروں سے نکالوں گا تو ہر کوئی میری عدالت میں اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ غازی سلامت رکھے، آباد و شاد رہو۔ امام زمانہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قبروں سے اٹھو گے تو امام کے ساتھ آنا ہے، یقینی بات ہے اب وہ اللہ امام بھی تو بتائے کون سے ہے۔ دنیا میں لاکھوں امام، ہم صرف 12 کو مانتے ہیں، 13واں امام ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والے امام نبی نے صرف دکھائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے بنائے ہوئے، دوسری طرف
ہے، ہم کسی بھی امام کی نہ آج توہین کرتے ہیں نہ کل توہین کرتے ہیں۔ اگر کوئی گلوکار، فنکار یا تاجر اس پاک منبر پر آ کر پیشہ وارانہ بندے کی حیثیت سے غیر ذمہ داری کی گفتگو کر دے تو سارے شیعہ مجرم نہیں ہے۔ جنہوں غلطی سمجھ آنی پئی ہے، سارے شیعہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی باقی امام ہیں، امام شافعی ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، امام مالک ہے، امام حنفیہ ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، بلکہ میں تو اگر چاہو تو برادران اہل سنت کے امام کا ایک فکرہ کہہ جاتا ہوں تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ ہم اہل سنت برادران کے امام جو ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ علم پہ میرا ہاتھ ہے، جس کو سمجھ نہ آئے پھر وہ جانے اور مرشد عباس جانے۔ کتاب کا نام ہے جلس جاویدہ۔ امام شافعی کا فکرہ نہ ہو میں مجرم ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ مدافع مصلی عبادت پہ کھڑا ہو اور اس کے دل میں علی کا بغض ہو، وہ چوری کرے یا نماز پڑھے، اللہ کے نزدیک کھاتا برابر ہے۔ جی اب اشارہ آباد مالک تیری زندگی کرے، امام زمانہ آپ کو سلام، مولا آپ کی عزت اضافہ فرمائے۔ سلامت ہے آباد و شاد ہے۔ علی بولی فلک بولا، علی مولا باقی سب زور لگانے والے کی بات ہی نہیں ہے۔ چلو سکون سے تحمل سے ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں کے بڑے بڑے مرشد، مسلمانوں کی گورنمنٹ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا یہ قول ہے لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ کوئی بندہ اس وقت تک شریف کہلوانے کا حق نہیں رکھتا جب تک علی کو وہ اپنا امام نہیں مانتا۔ بھئی ہم پلنے سے تو نہیں کہہ رہے، یہ تو میں اپنے بھائیوں کے پیشواؤں کے فکرے کہہ رہا ہوں۔ کوئی شیعہ کسی کے پیشوا کو نہیں چھیڑتا، ہم اپنے عقیدے پہ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے بروز حشر اپنے اپنے امام کے ساتھ آنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام اللہ نے بنائے ہیں، بنائے ہیں تو کہہ رہا ہے، نہ بنائے ہوتے تو اللہ کیوں کہتا اب ہمارے پاس 12 امام یہ اللہ کے بنائے ہوئے، لوگوں کے پاس اپنے بنائے ہوئے۔ اور فکرہ میں داد کی دنیا سے باہر نکل کے سمجھا کے کہنے لگا ہوں، جب بندے بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے۔ غازی زندگی کری سلامت رہو آباد شاہ۔ بندے کیسے ہیں جی بھائی جان؟ بندے جھوٹ بھی بولتے ہیں، بندے گناہگار بھی ہیں، بندے عیبدار بھی ہیں، بندے فساد بھی کرتے ہیں۔ بندے بنائیں گے تو اپنے جیسا، اللہ بنائے گا تو اپنے جیسا۔ میں نے پہلے کہا دال نہیں، توجہ، بندے بنائیں گے تو اپنے جیسا۔ جیسے بندوں سے غلطی کا امکان، ویسے ان کے بننے والے، ان کے بنائے ہوئے سے غلطی کا امکان۔ اللہ بنائے گا تو اپنے جیسا، اللہ جیسے خود بے عیب ہے، جن کو بنائے گا وہ بھی بے عیب۔ اللہ جیسے خود رحمان اور رحیم ہے، جن کو بنائے گا وہ بھی اسی طرح رحمان اور رحیم۔ اور اگر کوئی کہے، میں داد کی دنیا سے نکل کے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نے تقریر کی ہی نہیں ہے، میں 2-4 باتیں کر رہا ہوں۔ امام اللہ بناتا ہے، اب بندوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ معرفت امام سے خالی نہ ہو۔ ذاکر مولا کے بھی تشریف فرما ہے، 2023 میں جو شیعہ ہمارے پلے پڑے ہیں، دلیری سے فکرہ کہنے لگا ہوں،
معافی کے ساتھ یہ تھرڈ کلاس شیعہ ہیں. یہ اس نے نہیں کہنا جس کو پتا ہے کہ میں لاکھ مانگتا ہوں تو ریٹ ختم ہو جائے گا. میں تو سید ہوں, میں کسی سے مانگتا ہی نہیں. آپ سب کو پتا ہے 20 سال ہو گئے. تھرڈ کلاس شیعوں سے واسطہ پڑا ہے. کیوں؟ بعض مجلس ہونا تو زیارت برآمد ہونی ہو, بندے پوچھتے ہیں پیچھے کس نے پڑھنا ہے؟ یہ فلاں پڑھنا ہے. چلو یار آؤ چلے, بلے چلے نہیں جاتے. برآمدگی ہونی ہوتی ہے. رشید صاحب, معصوم کا جنازہ اور مرضی کا ذاکر نہیں ملا, بندے کیا کہتے ہیں؟ چلیں جی. میں نے اس لیے کہا ہے, جنازے چھوڑنے والوں پہ لعنت کرتے ہو نا آج تک, جن گل کی سمجھ آ رہی پئی, جنازے چھوڑنے والوں پہ آج تک لعنت کرتے ہو نا. میں نے کیوں کہا ہے کہ تھرڈ کلاس بندوں سے واسطہ پڑ گیا ہے. جو بندے 2023 میں مرضی کا ذاکر نہ ملے تو اپنے ہی امام کا جنازہ چھوڑ جائے, ان سے کیا امید رکھتے ہو؟ اور میں تمام کر دوں انہی فکروں پہ بھی کافی ہو جاتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ جو بندے دور حاضر میں, آئیے بھائی بسم اللہ, اپنی مرضی کا ذاکر نہ ملنے پہ اپنے ہی امام کا جنازہ چھوڑ جائے, پھر نقصان کیا ہے؟ دور حاضر کا شیعہ, میں نے پہلے کہا تقریر نہیں کر رہا, میں 2-4 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. دور حاضر کا شیعہ اس نے ذاکروں کی ذاکری یاد کی ہے. ابھی آدھا فکرہ ہے, میں نے کہا کیا ہے؟ ذاکروں کی کیوں دی کیڑی گل؟ ذاکروں کی فلاں نے یہ پڑھا, فلاں نے وہ پڑھا. اب فکرہ تمام کروں جی. دور حاضر کا شیعہ, یہ لو دیوار کے ساتھ ہو, دور حاضر کا شیعہ اس نے اب تک صرف ذاکروں کی ذاکری یاد کی ہے, اپنے امام کی فقہ یاد نہیں کی. گل اوکھی ہے جنہوں سمجھ آ رہا. چلو جا کے صاحب, دور حاضر کا شیعہ چند شرفاء مخلصین کے علاوہ کتنے بندے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ سارے ہیں شیعہ. شیعہ اگر اس دیوار کو کہے یہاں سے چل, صادقہ بات چلی جا, اس دیوار کو جانا چاہیے, کیونکہ علی کا شیعہ کہہ رہا ہے. اچھا, ابھی ہم کہتے ہیں اس کو مل کے, سارے بندے بیٹھے نہیں. سب سے پہلے گناہگاروں کی لسٹ میں اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہوں. غلط سچیاں سنے کرو, جو تمہارا مذہب ہے. بندوں نے لطیف و چٹکلوں پہ لگا کے برباد کر دیا, لیکن اس میں نہ شیعت کا نقصان ہے, نہ مذہب کا, نہ عزاداری کا, اور نہ سادات کا نقصان ہے. نقصان ہے تو جو بندے اپنے آپ کو دھوکہ خود دے رہے ہیں. ہم کتنے بندے بیٹھے ہیں, دعا کریں اللہ بارش نازل کر, انہیں تو آسمان پھٹ جانا چاہیے. 4000 شیعہ بارش مانگ رہا ہے لیکن نہیں آتی. جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, جتنی عزاداری ہو رہی ہے, یہاں تو ہر گھر میں شاہ شمس کی طرح ایک ایسا ولی ہونا چاہیے جو روز سورج کو زمین پہ اتار لے. عقل مند بندوں سے میری گفتگو ہے, بعد میں سمجھ آئے گی. لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے کہ ابھی تک ہم صرف عوام کی تمنا ڈھونڈ رہے ہیں. کسی کے پاس پلاٹ ہے تو اسے پلاٹ بیچ کے مجلس کرائے. فلاں ذاکر نہ ہے تو بات نہیں بنتی. کسی کے پاس زیور ہے تو بیچ کے مجلس کرائی. ہمارے محل بن گئے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی, بانی مجلس دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں.
اب بڑی گاڑی پہ ہے، ذاکر گاڑی پہ چڑھ گیا ہے، بانی کی چھت گر رہی ہے، یہ یک طرفہ کرم امام حسین کا نہیں، یہ تمہارے ذاتی فیصلے ہیں۔ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک گاڑی پہ چڑھ گیا ذکر کی وجہ سے، دوسرا مجلس کرا کے اگلے دن ایزی روڈ سے بھی تنگ پڑ گیا ہے۔ یک طرفہ کرم آل محمد نہیں کرتے۔ نوجوانوں توجہ ہے آپ کی، یہ ذاتی فیصلے ہیں، اور ان ذاتی فیصلوں پہ تیرا مذہب کیا کہتا ہے؟ تمہارا مذہب یہ کہتا ہے اگر کوئی اولاد کی حق تلفی کر کے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے تو اللہ وہ خرچہ قبول نہیں کرتا۔ جو سچائی سننا چاہتا ہے، میرا فکر آخری ہے، میں لاکھ بار کہوں کہ اگر کوئی اپنی اولاد کے منہ سے نوالا چھین کے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے تو اللہ وہ خرچہ قبول نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ زندگی میں میرے آخری فکرے ہیں، سب سے کامیاب اور سب سے طاقتور علی کا شیعہ ہونا چاہیے۔ بس بلا اللہ تیری زندگی کرے۔ زندگی میں سب سے کامیاب، سب سے طاقتور اور سب سے قابل آل محمد کے شیعہ کو ہونا چاہیے۔ علی علیہ السلام کے شیعہ کو، میری ماں بہنیں بیٹیاں آپ بھی سننا، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے علی علیہ السلام کے شیعہ کو زندگی کے کسی شعبے میں بھی کبھی بھی ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ علی کے شیعہ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے امام کے علاوہ رسول اللہ نے کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ اے علی، اپنے امام کے قریب رہو۔ بھائی یہ جو نوجوان ہے ان کو پڑھنا چاہیے، اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کے مستقبل میں فکر کرو۔ بندے تمہاری مجلسوں میں روٹ کیوں روکتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، دکاندار ہے، کیا کر لیں گے؟ اگر تمہارے بچے پڑھ لکھ کر آفیسر بن جائیں گے، اگر رکن پور کا کوئی بچہ، نوجوان سننے بیٹھے ہو جو اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہو، اگر رکن پور کا کوئی بچہ پڑھ لکھ کر سی ایس ایس کر کے پولیس میں ایس پی بھرتی ہو جاتا ہے یا کسی ضلع کا کمشنر لگ جائے گا، لاہور بیٹھے مجھے تو فائدہ نہیں۔ فائدہ آپ کا ہے کہ جب آپ کا پڑھا لکھا بچہ ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہوگا تو روکنے والے بھی کہیں گے بھئی ان کو کیسے روکے، ان کا ایس پی صاحب تو خود ماتم کر رہا ہے۔ پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، انہیں سکول بھیجو۔ کالے تقریریں بڑی آتی ہیں، آپ سے داد لے کے نکل جاؤ، لیکن تکلیف ہے، اندر برباد ہو گیا، آپ کو معاشی طور پہ کمزور کر دیا گیا ہے، بانی غریب مقروض ہو گئے، ایک طبقہ اوپر سے اوپر چڑھتا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے ذاتی فیصلے۔ اپنی اولاد پہ خرچہ کرو، اچھی تربیت کرو۔ درمیان میں راضی بیٹھے ہو، اگر کسی گھر کا بچہ پڑھ لکھ کر آفیسر بن جائے تو خاندان میں اس گھر کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر علاقے میں اس گھر کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہو، ان میں سے کسی کا بچہ پڑھ لکھ کے آفیسر بن جائے تو یقین مانے تمہیں تکلیف ہی پیش آئے گی۔ ابھی آپ ذمہ دار ہو کے، کاروباری ہو کے جب کوئی کام پڑتا ہے
اپنے شہر کے امیر ہو کے چپڑاسیوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. میں گل ٹھیک ہے نا پیاری کرنی بھائی مداؤ شہر میں ای ہوئی تکلیف ہے اندر. جب بھی آپ کو کوئی کام پڑتا ہے مجلس کا روٹ لکھوانا ہو تو ہم گھر بیٹھ کے ڈھونڈتے ہیں کس چودھری صاحب کو کہیں, پھر اس چودھری کے گھر جا کے مسکینوں کی طرح اس کے ڈیرے پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ چودھری صاحب اٹھیں تو پھر آپ فون کروائیں. کیوں کہ اپنے پاس طاقت نہیں ہے. اپنے پاس طاقت کب آئے گی؟ جب تم اپنے مذہب کو صحیح طرح سے اپنا کے اپنی اولاد کی تربیت پر غور کرو گے. تمہارے گھر کے کوئی 4% پڑھ لکھ کے نکل آئے, کتنی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. میری یہی تقریر, یہی گزارش آل محمد کی مجلس یہی ہے کہ شیعہ کو بہتر مستقبل دو. جو جوان پڑھتے ہو, جو میری بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائی, پڑھو لکھو, آفیسر بنو, آزاداری کی طاقت بنو. جیدائے کہ آزاداری کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ درجات بلند کرے. امیر افضل لاکٹ صاحب کے قبلہ فرماتے تھے لکھاں یزید آئے تھے گئے, حسین کل بھی آئی تھے آج بھی آئی. حسین کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن حسین علیہ السلام کا صدقہ تم اپنا مستقبل بہتر بناؤ. اپنے زمانے کے قریب آؤ, اپنے امام سے گفتگو کیا کرو. بس یہی سے مسائل. غلطی ہماری ہے, ہم اپنے امام سے دور ہیں. ورنہ میرے امام کا فرمان ہے, میرے شیعہ جب تم اکیلے ہوتے ہو تو تم تنہا نہیں ہوتے, ایک کے ساتھ تمہارا دوسرا میں تمہارا امام مہدی ہوتا. جب دو ہوتے ہو تو پھر دو نہیں, تمہارا تیسرا تمہارے زمانے کا امام میں ہوتا. امام تو فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر مجھ سے سرگوشی کیا کرو, سارے دن کی باتیں کیا کرو. راضی بیٹھے ہی سارے؟ ایک گفتگو مطمئن کھڑے ہو جی. آپ کے بچوں کے لیے بول رہا ہوں, آپ جوانی سلامت رہے. مولا تو فرماتے ہیں مجھ سے باتیں کیا کرو. کتنا کریم اور لاجواب امام. بس زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ اور پڑھوں گا زحمت تمام. ایک بندہ بڑا جذباتی ہو گیا تھا, صاحب علم. مولا دور جدید ہے, آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. نہیں آتے تو نہ آنے کی وجہ امام نے جگہ بتائی. میں مختصر واقعہ کر دینے لگا. مقررہ وقت مقررہ جگہ, وہ پڑھا لکھا عالم دین اپنے علم پہ ناز کرتا. پہنچا, آگے زمانے کا امام تشریف فرما. امام سے ملاقات ہوئی. مولا آپ میرے گھر چلے, جدید دور کی سہولیات. مولا نے انکار کر دیا. مولا وجہ؟ امام نے فرمایا ابھی تیرا مومن بھائی آتا ہے, تمہیں وجہ معلوم ہو جائے. اتنی دیر میں ایک غریب مزدور آ گیا, روٹی اس کے پاس, وہ بھی بیٹھا نہیں کہ امام نے فرمایا رومال کھول, مل کے کھانا کھاتے ہیں. ہوڑ ہوش کری تھوڑا جاگے سے. انہیں رومال کھولا, روٹی نکالی, مل کے امام نے اس کے ساتھ کھانا کھایا. اس صاحب علم نے کہا مولا میرے سوال کا جواب. امام نے فرمایا ابھی ملتا ہے. امام کے ہاتھ میں رومال تھا. امام چھت پہ تشریف فرماؤ. امام نے وہ رومال چھت سے نیچے پھینکا اور اس پڑھے لکھے سے کہا جاؤ جا کے رومال لے آؤ. وہ لباس کو سنبھال کے سیڑھیاں اترا, گیا رومال اٹھایا, سیڑھیاں چڑھ کے واپس آیا, آ کے امام کو رومال دیا. امام نے فرمایا لے آپ تمہیں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. اس غریب مزدور سے امام نے کہا اٹھ
سے اپنا رومال پھینکا اور اس غریب سے کہا اٹھا کے لا. پہلا سیڑھیوں سے اترا، غریب جہاں کھڑا تھا انہیں وہیں سے یہ سوچ کر چھلانگ لگا دی میری ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، میرے زمانے کے امام کا رومال زمین پہ نہ لگے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. تمہارے کیا کہنے تمہارے. وہ رومال اٹھا کے لایا. امام نے اس پڑھے لکھے سے کہا جب ایسے معرفت والے ہو جاؤ گے میں آنے میں دیر نہیں کروں گا. جو روز دعا کرتے ہیں نا کہ مولا کا ظہور جلد ہو، دعا یہ کیا کرو کہ اللہ ہمیں امام کا سامنا کرنے کی ہمت عطا کر. جو ہمارے اعمال ہیں، جو کرتوت ہے، گھر بندے ماتم بھی کرے، زنجیر بھی چلائے، کمر زنی بھی کرے، کالے کپڑے بھی پہنے، مجلس سے بھی عزاداری بھی، ایمان سے بتاؤ پھر بھی شیعہ دعا کرے پوری نہ ہو تو غلطی کس کی ہے؟ ذرا میں فکر آکھے. کتنے بندے ہیں جو زنجیر زن بھی ہیں، دعا کرتے نہیں قبولی ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ امر امام سے دور ہے. 9 لاکھ کا صرف جرم یہی تھا کہ وہ اپنے زمانے کے امام سے دور تھے. پھر وہ امام کہ جو صدیوں سے خون رو رہا ہے، اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے. یہ بڑی اوکھی داستان ہے، بڑا اوکھا فکر ہے. مصعب خان ذاکرین مولا کے تشریف فرما ہے. ہم روتے ہیں کہ سید سجاد علیہ السلام 40 سال خون روئے. جو 40 سال خون روتا ہے اس کو یاد کر کے اتنے روتے ہو، تو جو مظلوم امام 1400 سال سے خون رو رہا ہے، اللہ تیری ہائے کو قبول کرے. ذہن مرا دو فکر غریب کی غربت کی. پڑھ زیارت نہیہ تمہیں امام کی غربت کا اندازہ ہو. رو رو کے امام زمانہ فرماتے سلام میرے اس غریب اور مظلوم دادا پر جس کو اہل دیہات نے ترس کھا کے دفنایا. اللہ تیری ہائے کو قبول کرے. اجرکم من اللہ جزاک اللہ. امام زمانہ ان آوازوں پر رحم فرمائے. جب کوئی ہائے کر کے روتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی دادی زہرا اس کے حق میں دعا کرتی ہے. ایک فکرہ ہے، میں سمجھا کے کہوں گا. سامنے بیٹھے مومنین کی نسبت امام کے ذاکروں کے لیے ہدیہ ہے. بڑا تکلیف والا فکرہ. آپ کے علاقے میں بھی لوگ ایم این اے ایم پی بنتے ہیں. جب کوئی جیت کر آتا ہے، اس کی کرسی کا پہلا دن ہوتا ہے. میں سمجھا کے فکرہ کہنے لگا. جب اس کی کرسی کا پہلا دن ہوتا ہے، پچھلے بندے بھی سننا نہیں فکرہ، تو اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس کو مبارکیں دیتی ہیں کہ ہمارا بیٹا حکمران بن گیا ہے. علی کے شیعوں جس کو فکر کی سمجھ آ جائے زندگی کا رول بن جائے گا. ہمارا امام زمانہ علیہ السلام وہ مظلوم امام ہے. جب امام کی بادشاہت کا پہلا دن ہوگا، جو سمجھ گیا ہے اللہ تیری ہائے قبول کرے، مولا تیرا گریہ قبول کرے. جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا پہلا دن ہوگا، بجائے اس کے کہ مائیں بہنیں مبارکیں دے، ایک ایک بی بی زخمی ہاتھ اور زخمی سر دکھا کے کہے گی یہ میرا بیٹا. اللہ اجرکم من اللہ جزاک اللہ. امام زمانہ کر لے ماتم غریب کی غربت کا، میں تمہارے انتظار میں ہوں. امام زمانہ ان آوازوں پر رحم فرمائے. عزادارانہ مظلوم کربلا جب مولا کی حکومت کا پہلا دن ہوگا، کربلا کے شہید اپنے سر لے کے آئیں گے. علی اصغر کے ہاتھوں پہ چھوٹا سا سر، قاسم کے ہاتھوں پہ معصوم سا سر، اور محمد کے ہاتھوں پہ خوبصورت سر. علی اکبر کے ماتم کر لے، ماتم نہیں کرنا آتا تو سر جھکا لینا. قاسم کے ہاتھوں پہ خوبصورت سہرے والا سر، علی اکبر کے ہاتھوں پہ چاند جیسا سر. پڑھو فکرہ، حسین کے ہاتھوں پہ غربت اور مظلومیت بھرا اپنا سر.
اور نہ محمد کے ہاتھوں پہ چھوٹے سر. واحد غازی مولا ہے جس کا سر شام والی چھوٹی بی بی کے. اللہ تعالیٰ باتم قبول کرے. اجرکم من اللہ جزاک اللہ. مولا اللہ کی عدالت سے انصاف لے دے. یا اتنی دیر میں آواز آئے گی او میرا بیٹا مہدی ذرا میری شام والی بیٹی کا بھی اللہ کی دربار سے انصاف لے دے. یا شام والوں کی فرمائش آئے گی ہم آتے ضرور ہیں لیکن معاشر میں اسی طرح بلا جیسے شام کے بازار میں گئے تھے. آج رقم من اللہ جزاک اللہ. کوئی دعا ہے, منت ہے, حاجت ہے, اپیل ہے, جھولی میں رکھ, ذہن میں رکھ, دعا ذہن میں رکھ. اور فکر آخری سر یہ کون سی بیوی ہے اور کون سا بھائی ہے. شہید استاد میرے نے فکرہ پڑھا, پھر ہار ذاکر نے اپنے رنگ میں پڑھا. یہ وہ غریب بہن اور بھائی ہے کہ جہاں بھائی کے ہاتھ کاٹ کے مارا گیا ہے اور بہن کے ہاتھ باندھ کے مارا گیا ہے. آج رقم من اللہ جزاک اللہ. غریب کربلا تیرا گریہ قبول و منظور فرمائے. جس کو اب بھی سمجھ نہ آئے بابا انتظار شاہ جی اختر چنیوٹی مرحوم کی 2 سطریں ہیں. قلم کا چہرہ پھٹ جاتا ہے ان 2 سطروں پہ. اختر چنیوٹی کہتا ہے قتل شبیر ہوا اتنی جفا کے ساتھ. پھر کہتا ہوں قتل شبیر ہوا اتنی جفا کے ساتھ شمر خنجر کو پہنچنے لگا زینب کی رضا کے ساتھ. اور اللہ تیرا ماتم قبول کرے. آج رقم من اللہ, آج رقم من اللہ. امام زمانہ جی بسم اللہ, بسم اللہ میں لاکھ بار کہتا ہوں. محرم سے پہلے عید گزری ہے. عید پہ آپ نے جانور ذبح کیے ہیں. جس چھری سے جانور ذبح کیے ہیں اس کو خون لگتا ہے. خون صاف کرنے کے لیے یا پانی استعمال کرتے ہیں یا کپڑا استعمال کرتے ہیں. او حسین کے شیعوں, جس خنجر سے تیرے امام کو ذبح کیا گیا تھا اس کا خون صاف کرنے کے لیے اختر چنیوٹی مرحوم کہتا ہے قتل شبیر ہوا اتنی جفا کے ساتھ شمر خنجر کو پوجنے لگا زینب کی رضا کے ساتھ. یہ کون سی بہن ہے اور کون سا بھتیجا ہے. جب بی بی شام کی قید نبھا کے واپس مدینے آئی تو بی بی نے پوچھا تکلیف کہاں کہاں ہوئی ہے. سید زادی نے کہا مجھے کوفہ میں بھی تکلیف ہوئی ہے, شام میں بھی تکلیف ہوئی ہے, مجھے ہر شہر میں تکلیف ہوئی ہے, لیکن میں نے بددعا صرف شام میں نہیں صرف کوفہ والوں کو کی ہے. شام والوں نے پتھر مارے میرا دل دکھا ہے, میں نے بددعا نہیں کی لیکن کوفہ والوں کو بددعا کی ہے. بی بی کیوں؟ بی بی نے کہا اس لیے شام والے مجھے جانتے نہیں تھے, کوفہ والے مجھے جانتے تھے. اجرکم من اللہ جزاک اللہ. یہ ہے کربلا, آ گیا ہے مجلس کا وارث جو کوئی بھی ہے. کوفہ والے مجھے جانتے تھے پھر بھی انہوں نے پتھر مارے ہیں. یہی بات سید سجاد سے پوچھی. مولا کربلا سے لے کے شام تک آپ روتے آئے ہیں لیکن شام میں کیا ہوا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی بجائے خون نکلنے لگا. اب آپ خود سمجھو گے جب بازار میں جاتے ہو تو ہم اکیلے نہیں ہوتے, کچھ لوگ آگے بھی ہوتے ہیں کچھ پیچھے بھی ہوتے ہیں, ہم درمیان میں ہوتے ہیں. سید سجاد نے رو کے کہا اے منظر شام کے بازار میں جب میں داخل ہوا تھا تو تماشا دیکھنے والوں کا راشی اتنا زیادہ ہو گیا تھا, آگے والے بدمعاش رشتہ نہیں دیتے تھے. آج رقم اللہ کر لے ماتم جو ماتم کرنے آیا ہے. امام نے فرمایا آگے والے رشتہ نہیں دیتے تھے, پیچھے والے رکتے نہیں تھے, درمیان میں مجھ غریب کا شریف قافلہ پھنس.